السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ بڑی پیاری دعائیں ہیں، دل کرتا ہے بندہ دعائیں مانگتا جائے، پر پھر لوگوں کو ہوتا ہے کہ اتنی لمبی دعائیں نہ مانگا کریں اور بات کر دیا کریں۔ چلیں، آج کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا اپنی زندگیوں کو اور قرآن کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن شخصیات کو، جن لوگوں کو قرآن میں مینشن کیا ہے، ہر زمانے میں اس کی کوئی نہ کوئی صورت موجود تھی، اور ہر زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سب سے بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ یعنی میں سوچ رہی تھی اور میرا دماغ ایسے جیسے کھلتا ہے نا کہ اگر ہم سوچیں کہ ایتھیسٹ لوگ ہو رہے ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے جب فتنہ کھڑا کیا تھا تو کتنے سارے مسلمان اس کے چنگل میں پھنس گئے تھے، اور انہوں نے اتنی بڑی جنگ بھی کر لی تھی اس کے ساتھ مل کے، اور مارے بھی گئے تھے۔ تو وہ فتنہ ادھر موجود تھا، اور لوگ سمجھتے کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ تو موت والا فتنہ ہے کہ دین ایمان میں آنے کے بعد کوئی پھرے تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب جنگ ہوئی تھی مسلمہ کذاب کے ساتھ، اور اس میں حبشی نے جو تھے وہ وحشی، انہوں نے مارا تھا مسلمہ کذاب کو، تو تھا نا فتنہ، ارتداد کا تھا نا فتنہ۔ اچھا، اگر ہم سوچیں کہ وہ جی بیماریاں ہمارے پاس بہت بڑی بڑی آ گئی ہیں اور ہم بیماری سے مارے جاتے ہیں، تو مختلف زمانوں میں طاعون کی بیماری آئی اور کتنے سارے لوگ چلے گئے زمین سے، اور لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آج اگر ٹیکنالوجی ہے تو بھی کچھ نہیں کر سک رہے، اور اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، حکمت کا زمانہ تھا کہ کوئی حکیم یا ٹوٹکے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جڑی بوٹیوں کی دوائیاں بنائی جاتی تھی، تب بھی لوگ مرتے تھے، مر جاتے تھے، اور بڑی بڑی بیماریوں میں زلزلے بھی آتے تھے۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ ہومو سیکشوالٹی کا مسئلہ، تو وہ بھی لوط علیہ السلام کی قوم میں تھا، اور وہ اس وقت کے نبی نے کیا سوچا ہوگا کہ یہ تو قیامت ہے ہمارے لیے، کہ اتنی بڑی اور اتنی گندی یہ چیز آ گئی ہے لوگوں کے بیچ میں۔ پھر اگر یہ دیکھیں کہ فیملی کے لحاظ سے، کہ فیملی کے بیچ میں جو پھوٹ پڑ جاتی ہے، اور جو بہن بھائی، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کہانی تو چل رہی ہوتی ہے نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو یعقوب کے گھر میں بھائی تھے نا، وہ ایک ہی پیغمبر کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے اپنے اتنے اچھے بھائی کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سوچیں کہ جیسے بے حیائی کا فتنہ اور فحش باتوں کا فتنہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ان عورتوں کو دیکھیں کہ وہ کتنی بے باکی سے عزیز مصر کی عورت سب عورتوں کے سامنے، شہر کی ساری وہ جو بڑی بڑی امیر عورتیں تھیں ان کے سامنے کہہ رہی تھی کہ یہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو دیکھو اس کے ساتھ میں کرتی کیا ہوں۔ یعنی بات کیا تھی، وہ کس چیز کی طرف بلا رہی تھی اتنی بے باکی کے ساتھ؟ ذرا یہ سوچیں نا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی فحش بات کو اتنے کھلے انداز میں کرتا ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، سارے زمانوں میں مختلف شکلوں میں مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہوئی ہیں۔ ہاں، ہمارے زمانے میں یہ ہو گیا کہ ایک ہی وقت میں، کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی زمین کے کونے میں اگر مرتد ہو رہے ہیں لوگ، وہ پتہ چل جاتا ہے، کہیں پر ہومو سیکشول ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے، کہیں پہ کئی لڑائیاں اور جنگیں ہو رہی ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے، کہیں پہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، 2 سیکنڈ میں دوسرے محلے میں پہنچ جاتی ہے بات، اور ادھر کے لوگ بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ تو
میڈیا کی وجہ سے وہ سب چیزیں ہم کو کٹھی نظر آ رہی ہیں، لیکن ہر زمانے اور ہر دور میں یہ زمین میں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوتا تھا. تو ہم اس وجہ سے زیادہ اس کو فیل کر رہے ہیں کیونکہ ہم کو جلدی سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا گلوبل ولیج بن گیا دنیا، تو ہاں ویسے ہی بن گیا کہ ایک دم ہم جیسے ولیج میں بات کیسے پھیلتی ہے پتہ ہے نا آپ کو، گاؤں میں ایک دوسرے کو سب لوگ جانتے ہیں، فٹافٹ پتہ چل جاتا ہے اس کی بیٹی کی اس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اور وہ جو آج ہیں وہ گئے ہوئے ہیں باہر، اور یہ بیمار ہو گیا. تو جیسے گاؤں میں پتہ چل جاتا تھا نا ایک دم، تو اسی طرح اب یہ سارا گلوب جو ہے یہ ایک ولیج بن گیا. ایک سیکنڈ میں بات ایک کونے کی دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم کو زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، ہم زیادہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں ان خبروں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ طریقے اور وہ ٹولز دیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ہلکا رکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ساری دنیا کو اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھاتے اور ہم حزن نہیں کرتے، ہم دعا کرتے ہیں. ہمارے پاس اتنا زبردست ٹول دعا کی صورت میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی صورت میں موجود ہے. اور جب بھی مجھے کوئی مشکل بہت بڑی پڑتی ہے نا، خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے اور عافیت دے، لیکن ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ایسی لگتی ہے نا کہ مجھے بہت ہی بڑی مصیبت یہ لگ رہی ہے، بھلے وہ چھوٹی ہی ہو. لیکن تو پھر میں کیا پڑھتی ہوں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء فی الارض االہ مع اللہ. یہ 20ویں پارے کی پہلے پیج کی ایک آیت ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو کسی مصیبت کے مارے ہوئے کی دعا سن سکتا ہے. یہ مضطر اذا دعاہ، جب کہ وہ پکارتا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس کو، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ دور کر دے، کھول دے اس مصیبت کو اور دور کر دے اس مصیبت کو. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ اب یقین کریں کہ ہم سب زندگی میں کسی نہ کسی مشکل میں پھنسے تھے اور پھنستے رہتے ہیں. یہ تو آتی رہتی ہیں نا مشکلیں، پریشانیاں ڈفرینٹ شکلوں میں. تو اس وقت میں ہمارے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ہم کو لگ پتہ جاتا ہے کہ جو بالکل میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جو میرا ساتھی ہے، جو میرے بچے ہیں، جو کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے سکتا. دل کے بیچ میں کوئی سوئی چبھی ہوتی ہے تو کوئی کتنا بھی آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، کتنے بھی دولت ہو، کتنے بھی انٹرٹینمنٹ ہو، کتنے بھی باہر کے ٹورز ہوں، آپ کے دل کی سوئی کو نہیں نکال سکتے. وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اتنی پیاری ڈسکرپشن ہے الہ کی. الہ ہم صرف کہہ دیتے ہیں نا معبود، الہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو حیرت میں ڈال دے اپنی تخلیق کی وجہ سے. ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی مشکلوں اور پریشانیوں میں سے نکالتے ہیں کہ ہم حیران ہی ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہ آپ نے کیا تو کیا کیسے ہماری یہ مشکل کو آسان کیا. ابھی کسی فیملی کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے گھر میں گٹر کا پانی آ جاتا تھا. یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سڑکیں اوپر ہو گئی ہیں نا، تو وہ ساری چیزیں اوپر ہو گئی ہیں، گھر نیچے ہو گئے، تو گندا پانی سارا بھر جاتا تھا اور صبح کے وقت بالٹیاں اٹھا کے تو وہ باہر پھینکتے تھے. تو جو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے وہ روئے یہ دیکھ کے، لیکن ان کے گھر کے لیے پیسے اکٹھے ہو گئے اور ان کا گھر جو ہے وہ نیا ہونے لگ گیا. تو میں یہ سوچ رہی تھی امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو یہ دعا سنتا ہے، وہ یکشف السوء، اور کون برائی کو دور کر سکتا ہے. اس کی دعا کیسے اللہ تعالیٰ نے سنی، کیسے اس کے لیے مدد کا بندوبست کیا، کس طرح سے وہ روئی ہوگی، وہ تڑپی ہوگی عورت کہ میں اکیلی عورت ہوں، میری 4 بچی ہیں، اللہ تعالیٰ میری مدد کر. کون ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ آپ کو پتہ چل سکتا تھا، مجھے پتہ چل سکتا تھا. کس نے سنائی اس کی آواز اتنی دور تک؟ یعنی جو لوگ سوشل ورک میں ہیں ان کو یہ سمجھ آتی ہے، یہ واقعی اس سے دل نرم ہوتے ہیں اور رونا آتا ہے، انسان کو حیرت ہوتی ہے. واقعی اللہ ایسا الہ ہے جس پہ حیرت ہوتی ہے اس کی شان پر. پھر یہ کہ وہ ودود ہے، وہ محبت کرتا ہے. وہ جو مشکل کے وقت کام آتا ہے، وہ جو ڈیزرو کرتا ہے ٹو بی ورشپڈ.
ہی ڈیزروز اٹ. تو یہ دعا پڑھیں اور دل سے پڑھیں اور رو کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ، اور ہوتا ہی نہیں ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہ دیا ہو. جو بھی مشکل آپ کو بڑی لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کریں. کسی ایک وقت میں میری فرینڈ نے مجھ سے کہا کہ وہ لوگوں کی مشکلیں سن کے اوور برڈن ہو جاتی ہے، یعنی اپنا دل اداس ہو جاتا ہے نا. پھر اپنی فیملی میں کتنی بھی خوشی ہو تو انسان اس خوشی کو محسوس نہیں کر سکتا، اس کا دل دکھی ہوتا ہے لوگوں کے لیے. تو میں نے اس کو یہی طریقہ بتایا تھا کہ دیکھو، اگر آپ قرآن پڑھتی ہو نا اور قرآن سے جڑی ہوئی ہو تو آپ لوگوں کے مسئلے حل تو کرو گی لیکن دکھی نہیں ہوگی. یہ نہیں ایک محبت کا دکھ ہوتا ہے جو فیل ہوتی ہے ان کی تکلیف، اور انسان ان کی مدد کے لیے تیز ہو جاتا ہے. وہ تو آپ کرنا چاہیے آپ کو، لیکن یہ نہیں کہ وہ حزن آپ کے دل کے اندر ہی بیٹھ جائے اور آپ کو بھی لے ڈوبے. یعنی اٹ ڈراؤنز یو. جو غم ہوتا ہے نا اور حزن ہوتا ہے وہ ڈراؤن کروا ڈبا دیتا ہے انسان کو، ڈوب جاتا ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن میں آپ کو ڈفرینٹ واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حزن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تھا حزن کرنے سے. چاہے وہ آپ کے گھر والے آپ کو تکلیف دے رہے ہوں، چاہے وہ باہر والے تکلیف دے رہے ہوں، چاہے آپ کو یہ نیوز تکلیف دے رہی ہوں کہ دنگا فساد ہو رہا ہے. یعنی there are so many things that make you sad. But you know what? A mu'min is the one who what do you say, اپنے غم کو وہ صحیح لائن پہ لگا دیتا ہے، اس کو یوٹیلائز کرتا ہے اس چیز کو. اور وہ سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو گریٹسٹ ہیں اور جن کے پاس سب طاقت ہے، پاور ہے، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو حل مل جاتا ہے اور وہ اس حل کا پارٹ بن جاتا ہے. یہ مزے کی بات ہے کہ انسان کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، اور یعنی اتنی بڑی چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو پھر غم کا تو کوئی وہ رہ ہی نہیں نہ جاتا ریزن. تو پھر انسان ہمت والا ہو جاتا ہے، اس میں ایک انرجی آ جاتی ہے، اس میں پازیٹیوٹی آ جاتی ہے، اور وہ ہر مسئلے کو سمجھتا ہے کہ یو نو وٹ، دس از a مسئلہ. yes of course this is a difficulty but I'm going to come out of it definitely. why? because اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہے. پھر انسان ڈوبتا نہیں ہے، پھر انسان شکایتیں نہیں کرتا، پھر انسان تکلیف میں تسلسل کے ساتھ نہیں رہتا. وہ جاتا ہے اس میں موڈ میں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ باہر نکل آتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک طاقت ہے. تو جن لوگوں کو دعائیں آتی ہوں وہ دعائیں، دیکھیں میری پیاری بہنوں، اصل میں تو بات یہ ہے کہ انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے. وہ انگلش سیکھتے ہیں، فرینچ سیکھتے ہیں، ہر چیز سیکھتے ہیں. عربی کی دعائیں اردو کے ساتھ بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں، وہ سیکھ لینی چاہیے اور سجدے میں ان کو مانگنا چاہیے. ورنہ آپ اپنی ہاتھ کھڑے کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اور رو رو کے دعائیں مانگیں، اللہ کی تعریف کریں، درود پڑھیں اور پھر اب دعا مانگیں. کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی، کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی. ایون کہ اللہ تعالیٰ مشرک کافر کی دعا بھی جب وہ مظلوم ہوتا ہے تو ایک دم سنی جاتی ہے. تو مومن کی دعا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سنے گا؟ یہ جو مایوسی ہوتی ہے نا، یہ تو اسی لیے اس کو کفر کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کی شان کو ہی نہیں سمجھا. وہ ما قدر اللہ حق قدری ہی، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کا گمان ہی نہیں کیا. تو بات ساری یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ دیز آر دا تھنگس دیٹ کیپ آن ہیپننگ. وہ جو پاسٹ میں بھی ہوئی تھی، ہسٹری میں بھی ہوئی تھی، اب بھی ہوں گی، ہوتی رہیں گی. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ آر وی دا پارٹ آف پرابلم اور آر وی دا پارٹ آف سولوشن؟ سو وی شوڈ بی دا پارٹ آف سولوشن. اور سولوشن کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، قرآن کے ساتھ جڑے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اچھی امید رکھنا، ہر وقت اچھا گمان رکھنا. کیونکہ یعنی ایک بندہ ہو نا، جو ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مثال نہیں جوڑی جا سکتی، پر پھر بھی ذرا سوچیں کہ جو بندہ اپنی ماں سے بدگمان ہو، جو ماں اس کے لیے تکلیفیں سہے، اس کے لیے قربانیاں دے، اپنا کھانا اس کے منہ میں ڈالے، اور
اس کو پالے پوسے، اس کو محبت دے، اور پھر بچہ اس سے بدگمان ہو تو انسان کیا کہتا ہے؟ واٹ؟ کیوں؟ کیسے یہ ہوا کہ تم نے اس کی سنسیئرٹی پہ شک کیا؟ تو نعوذ باللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ کسی مثال کو نہیں جوڑا جا سکتا۔ لیکن آپ سوچیں کہ جس رب نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا، یہ جو آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہڈیاں گوشت جو چڑھا ہوا ہے، جو کھڑا ہوا ہے، کس طرح کھڑا ہے ہمیں نہیں پتا، کس طرح اس نے جوڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کر کے تو ہم کو ایسا جسم دیا ہوا ہے جو سیدھا ہے۔ یعنی اس خدا نے جس نے سب کچھ دیا ہوا ہے اور جو دیتا ہی جا رہا ہے، اس کے ساتھ بدگمانی کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کیوں کیا، اللہ تعالیٰ یہ بہت سخت جو ہے نا، یہ ان اٹ سیلف از اے بگ ٹربل اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں گمان کو درست کرنا چاہیے اور اس کی قدر پہچاننی چاہیے، اس کی شان پہچاننی چاہیے، اس کی قدرت کو سمجھنا چاہیے کہ کتنا طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، پھر اس کے مطابق آپ مانگیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی تو سلطنت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، آپ کی ساری دعائیں قبول کر لے، ساری جن و انس اول سے آخر تک سب کی جو دل کی خواہشیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے، تو اتنا بھی اس کی سلطنت میں کمی نہیں ہوگی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبا کے نکالے۔ ہم نا ان اے وے وی ایسک فار ٹربل، ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو ہماری زندگی کو مشکل میں ڈال دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ درست کر کے دیتا ہے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے گمان کو اچھا کریں اور دعائیں پیاری پیاری مانگنا شروع کرتے ہیں۔ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ کوئی بھی مشکل آسان نہیں ہو سکتی مگر تب جب آپ اس کو آسان کرنا چاہیں، اور آپ جب بھی اس کو چاہیں وہ تو آسان ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں میری پیاری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ بہترین رمضان کی آمد ہے، خوب روزے رکھیں، دعائیں مانگیں، ابھی سے اپنی روٹین بنانا شروع کر دیں تاکہ آپ کو مزہ آئے زندگی کا۔ ٹھیک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔